گانا سن لیے, جب دل نہ لگے دلدار ہماری گلی آ جانا, اور تو سنو گانا. دیکھتے ہیں, دیکھیے کتنا بڑکا بڑکا بچہ ہے, درود نہیں پڑھا, وہ پڑھے گا کہاں سے؟ پڑھنے نہیں جانتا. درود یاد نہیں, التحیات یاد نہیں, دعائے قنوت یاد نہیں, دعائے معشورہ یاد نہیں, سورہ فاتحہ یاد نہیں, انا اعطیناک الکوثر یاد نہیں, قل اللہ یاد نہیں, گانا یاد 1 درجن گانا یاد. اچھا پینٹ پہنے گا, جینس پینٹ, ایک لڑکا کو دیکھے جینس پینٹ پہنا تھا, یہاں بھی جیب, یہاں بھی جیب, یہاں بھی جیب, پیچھو میں 2ٹا جیب. ہم کو پیسہ کتنا جوڑے؟ بولے پیسہ ایک کوٹا نہیں, جیب راکھی کی فائدہ؟ فائدہ ہے. ارے جینس پہنے ہو, پاکٹ ہے, تو پیسہ نہیں رکھ لے. جب پیسہ نہیں تو جیب رکھ لے گا نا, کاٹی کے پھینک دو. درود یاد نہیں ہے. مسلمانوں میری باتوں کو ہنسی میں نہ ٹالو, میری باتوں کو غور کرو, سوچو. ہم تو کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اپنے بچے کو اس لائق بنانا چاہیے کہ جب مر جاؤ تو وہی بیٹا تمہارا جنازہ پڑھا دے. ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. لیکن افسوس کا مقام ہے, لوگ مولوی کو دستے ہیں, مولوی کو برا بھلا کہتے ہیں لوگ. فالتو آدمی, یہ مولوی فالتو, کہنا فالتو جی ہو, کہنا فالتو جی. امام صاحب دیکھیے مسجد میں نماز عشاء میں بڑی سورت پڑھا دیا, او خیریت نہیں. سلام کے بعد امام صاحب کی خیریت نہیں. تورا سو جائے جاننے تے دن بھر کھے جا سوتے یا, اتنا لمبا سورت پڑھا کی ضرورت؟ پیر دراغ پڑھا. ہو بابا کھیتا میں اور جو تھے جی نا, میں نہیں پریشان ہے جی, تے کھے جا سوتے جا. یہ بچے ہمارے درود کیوں نہیں جانتے ہیں؟ قربان جاؤ. آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ بچے کی عمر 10 سال ہو گئی ہے, 12 سال ہو گئی ہے, اس بچے کو کلمہ طیبہ کلمہ شہادت نہیں یاد ہے, اس بچے کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے. یہ افسوس کا مقام ہے. میرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, میرا بچہ جب 5-6 سال کا ہوتا ہے, ہم کیا دیتے ہیں؟ ہم کیا دیتے ہیں؟ ایک ہاتھ میں پوسنی دیتے ہیں, ایک ہاتھ میں کچیا. اے بیٹا جو گھاس کاٹ گئے جو. صحرا میں جنگلوں میں, صحرا میں جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. صحرا میں جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے, کل ہونے والا کیا ہے, کل ہونے والا کیا ہے. یہ قرآن میں پڑھو, کل ہونے والا کیا ہے, یہ قرآن میں پڑھو. انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ. قرآن پڑھو. میرے قرآن میں کیا نہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچے کو انگلش مت پڑھائیے, انگریزی مت پڑھائیے, ہندی مت پڑھائیے, سنسکرت مت پڑھائیے. الحمدللہ میرا بچہ ہندی بھی پڑھے گا, انگریزی بھی پڑھے گا, سنسکرت بھی پڑھے گا, بنگلہ بھی پڑھے گا, مراٹھا بھی پڑھے گا, پنجابی بھی پڑھے گا, اڑیا بھی پڑھے گا. میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا پڑھے گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھے گا. اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ. مسلمانوں قرآن پڑھاؤ. میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ میرے قرآن کی انگلی کو پکڑ کر لوگ چاند پر چلا گیا. سائنس کا 200-300 سال پہلے سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ موبائل آج سے 15 سال 20 سال پہلے موبائل تھا؟ بولو چلے. آج یہ موبائل کیسے آیا؟ میرے قرآن کی انگلی پکڑ کر لوگ ریسرچ کیا, یہ اسٹڈی کیا, وہ موبائل بنایا. اللہ نے دماغ میں, اندر میں, بات میں ڈالا, برین میں بات ڈالا,
कुर्बान जाओ, ये टेक्नोलॉजी निकाला, ये मोबाइल निकाला, वो मोबाइल नंबर डायल करो, अमेरिका बात कर लो, नंबर डायल करो, लंदन बात कर लो, कुर्बान जाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है? हाँ, कुरान में कह लेने दो, कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, बाकी दुनिया की हर चीज है, सिर्फ एक चीज नहीं है। एक चीज कुरान में, अरे जोर से बोलो, एक चीज नहीं। क्या नहीं है? वो झूठ नहीं है। कुरान में सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में सब कुछ है, पढ़कर तो देखो। कभी हमने कुरान को पढ़ने की कोशिश नहीं की। ये हमारा नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, रात 10 बजे से शुरू करेगा, रात 3 बजे तक मोबाइल चलाएगा, रात 3 बजे 4 बजे तक मोबाइल चलाएगा। अफसोस का मकाम है, भोर में 4 बजे भोर में सोएगा, 10 बजे दिन में उठेगा। बताओ ये कामयाब होगा? अरे बोलो, कामयाब होगा? फजर कहां गए? फजर की नमाज जोहर में 15 आदमी, असर में 10 आदमी, मगरिब में 8 आदमी, इशा में 5 आदमी, फजर में ये कौन है? खाली इमाम साहब। ये सब के लिए कहा? बोली पलंग तोड़ी। मुसलमान कामयाब होगा? तुम कामयाब होगे मुसलमानों। और कुर्बान जाओ, नमाज तो कहती है आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, कुर्बान जाओ। तुम दुनिया कमाकर कामयाबी चाहते हो, कामयाबी मिलने वाली नहीं है। नमाज को छोड़कर कामयाबी चाहते हो, कामयाबी मिलने वाली नहीं है। कुरान को छोड़कर कामयाबी चाहते हो, कुरान कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इसलिए मुसलमानों, कुरान को पकड़ो, कुरान को पकड़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। अच्छा देखिएगा, बैठ जाइए हजरत, आप बैठ जाइए, बैठ। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात याद रखिएगा, आज कुरान पढ़ने का टाइम मेरे पास नहीं है। कुरान पढ़े कौन? हाँ, कुरान अब निकलेगा, अब कुरान निकलेगा। कब? शब बरात। शब बरात इधर शब बरात होता कि नहीं? शब बरात बहुत सारे लोग कम जानते हैं। हलवाग महीना, हलवा के जानते हैं। देखिए हमारे बड़े मियाँ बोल रहे हैं हलवा के जानते हैं, क्या कि हलवा खाता है। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी बड़ी सीधी सादी, कुर्बान जाइए। ये फजीलत वाली रात है, बरकतों वाली रात है, रहमतों वाली रात है, कुछ मांगने वाली रात है। अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा फरमाते हैं कि इस रात को कसरत से इबादत करो, कुरान पढ़ो, दुआ करो, जिक्र करो, तस्बीह पढ़ो, जो करना वो करो। लेकिन हमारी माँ बहनें अल्लाह की बंदियां, और कुर्बान जाइए हलवा के चक्कर में, सूजी का हलवा, बादाम का हलवा, बैगन का हलवा, मक्के का हलवा, चना का हलवा, और कुर्बान जाइए हमारी माँ बहनें हलवा के चक्कर में खुद ही आग पापा का चना हलवा बड़ा पसंद खाई जी की। बोले मुंह हम दान नहीं जे, बोले नहीं जी की वो कत कत खा लीजिए। पूरी रात हलवा के चक्कर में मेरी माँ बहन गुजार दी। पता ये चला कि ना नमाज पढ़ी, ना नफल पढ़ी, ना कुरान पढ़ी, ना तस्बीह पढ़ी, बस पढ़ी तो पढ़ी, ले हलवा की दे हलवा। यहां पर ए बाबू, ए क्या हुआ? ए देखिए, ऐसा लग रहा अभी छठी आसमान से उतरा है। अरे बोले रे, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, जो जो बच्चा आदमी भारी भाग लीजिए, हल्को भाई जो 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 पोजीशन ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जा बेटा जा जा जा, जाने दो बच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस संजीदा हो जाओ। मुसलमानों, कुरान कब पढ़ते हम? शब बरत आएगा, कुरान निकालो। दादों की नमाज पढ़े, दादी की नमाज पढ़े, नानी की नमाज पढ़े, नाना की नमाज पढ़े। अच्छा, कुरान फिर रखा चला जाएगा। कुरान कब पढ़ा जाएगा? जब कोई मर जाएगा तब कुरान निकाला, सूरह यासीन पढ़े। अच्छा, कुरान फिर रखा जाएगा। कुरान कब निकलेगा? तो कुरान झगड़ा भी ली, और झगड़ा कर जी कुरान उठे बे,
ہو بابا قرآن آن تو قرآن نکال کے الماری سے طاقت سے قرآن اتار کے گردا جھاڑ اٹھا ہوا قرآن. مسلمانوں یہ قرآن صرف قسم کھانے کے لیے نازل کیا گیا تھا؟ قرآن مردوں کے لیے نازل کیا گیا تھا؟ قرآن مردوں کے لیے نازل کیا گیا تھا. مسلمانوں تم نے قرآن کو چھوڑ دیا. دنیا قرآن کو پڑھ کر ترقی کر گئی. دنیا قرآن کو تھام کر آسمان پر پہنچ گئی. آج ہمارے قرآن گھر میں ہے, ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے. قرآن پڑھ کر تو دیکھو, قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو, قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھو, اللہ تیری زندگی بدل دے گا. پڑھ کر تو دیکھو انشاءاللہ. اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ, اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ. سنو, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا. کیا پڑھا دیا؟ ارے زور سے بولو. ناظرہ قرآن پڑھا دیا, اللہ اس کے ماں باپ کے چھوٹے جتنے گناہ ہے اللہ معاف فرما دے گا. چھوٹا گناہ جتنا بھی ماں باپ کا ہے اللہ معاف فرما دے گا, جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا. جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا. اچھا دیکھیے, یہ ایک بچے 2 3 4 5 6 7 کئی بچے ہوئے؟ ارے زور سے بولو بھائی. 7 بچے. ان کے سر پہ پگڑی باندھی گئی. حافظ قرآن ہے, پگڑی باندھی گئی. اچھا آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, بتائیے کسی کا بیٹا وکیل بنا ہو, کسی کا بیٹا ڈاکٹر بنا ہو, کسی کا بیٹا پروفیسر بنا ہو, کسی کا بیٹا انجینئر بنا ہو, آپ نے کبھی دیکھا اس کا باپ جلسہ سجایا ہو اور ڈاکٹر صاحب کے سر پہ پگڑی باندھا ہو؟ کاہے پڑھائی تو وہ بھی پڑھا ہے, وہ لندن سے پڑھ کر آیا ہے, امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے, آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہے, دلی جامعہ سے پڑھ کر آیا ہے, علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے, اتنی بڑی ڈگری لے کر آیا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پڑھا یہ بھی ہے, پڑھا وہ بھی ہے. وہ اسکول کالج میں پڑھا ہے, وہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے, یہ مدرسے میں پڑھا ہے, 5 سال 10 سال وہ پڑھا ہے, 5 سال یہ بھی پڑھا ہے. اس کے سر پہ پگڑی نہیں, اس کے سر پہ پگڑی کیوں ہے؟ تو آخر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ حضرت یہ بات تو صحیح ہے, آخر پڑھا وہ بھی ہے, پڑھا یہ بھی ہے, اس کے سر پہ پگڑی, اس کے سر پہ پگڑی ہے, اس کے سر پہ پگڑی نہیں ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ تو آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں. اے اللہ کے لاریب کتاب, تو بتا دے اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے سر پہ پگڑی ہے, اس کے سر پہ تاج ہے, ڈاکٹر صاحب کے سر پہ پگڑی نہیں ہے. تو اللہ کا قرآن کہے گا, اے لوگوں, اے دنیا والوں سنو, جو ہم سے جڑ جاتا ہے, جو ہم سے محبت کر لیتا ہے, جو ہم کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے, اللہ پھر اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے. یہ قرآن کی شان ہے, یہ زندہ معجزہ ہے. مسلمانوں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ, اپنے بچے کو عالم دین بناؤ. الحمدللہ حافظ قرآن بناؤ, پھر اسے انجینئر بناؤ, پھر اسے ڈاکٹر بناؤ, پھر اسے پروفیسر بناؤ, پھر اسے وکیل بناؤ. انشاءاللہ حافظ قرآن بنا کر اگر انجینئر بناؤ گے, بہترین انجینئر بنے گا. قرآن پڑھا کر ڈاکٹر بناؤ گے, بہترین ڈاکٹر بنے گا. اپولو ہاسپٹل کلکتہ میں ایک بار ڈاکٹر آفتاب خان, نام سنا کہ ڈاکٹر آفتاب خان ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, الحمدللہ نمبر لگایا, ان کو دکھانے کی خواہش ہوئی. اس وقت آج سے 15 سال پہلے ان کی فیس 2200 روپے تھی. کتنی؟ 15 سال پہلے 2200 روپے فیس. اچھا جب اس کے چیمبر میں گئے تو دیکھے کہ یا اللہ, یہ تو ڈاکٹر کم, یہ تو مولانا لگ رہا. اتنی بڑی داڑھی, اتنی بڑی داڑھی. مصافحہ کیا, سامنے بیٹھے. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہیں؟ بولا کہ ہاں آئی ایم ڈاکٹر آفتاب خان. قربان جائیے. میں نے کہا کہ حضرت میں امام ہوں مسجد کا, آپ کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا, یا آپ کی داڑھی کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا. بولا کہ حضرت یہ داڑھی میری آج تک نہیں, آج تک میں نے استورا نہیں لگایا. پڑھائی کے زمانے سے, طالب علمی کے زمانے سے سب سے پہلے میں نے قرآن کو حفظ کیا. سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ. سب سے پہلے میں نے قرآن کو اپنے سینے میں اتارا. الحمدللہ حضرت حافظ بن کر میں نے ڈاکٹری پڑھائی کی. اور امریکہ میں 15 دن امریکہ میں رہتا ہوں. کئی دھڑکن کا, دلوں کا میں آپریشن کرتا ہوں. انڈیا میں صرف 1 ہفتہ رہتا ہوں. گنہگارو
गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। इसी पैसे से बच्चों की पढ़ाई होने वाली है। इसी पैसे से बच्चों की पढ़ाई होने वाली है। ये जगह दिल में होनी चाहिए। जगह नहीं है फिर भी दिल में जगह हो तो जगह बन जाएगी। जनरल बोगी में सोने की इजाजत नहीं है। ट्रेन का जनरल बोगी में सोने की इजाजत बैठ सकते हैं आप। हाँ, सोने के लिए आप स्लीपर में सोइए, एसी में सोइए, जहां टिकट कंफर्म रिजर्वेशन है वहां सोइए। जनरल टिकट लिए है तो आपको बैठ के जाना होगा। एक आदमी सोया हुआ था जनरल बोगी में, एक आदमी सोया हुआ था। तो एक आदमी आया, उसको बोला कि भाई जनरल बोगी उठ के बैठो, बैठने दो। उसको बोला तुम पहचानते हो हमको कौन है? बोला अरे वाह, सुता। वो आदमी चला गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी फिर आया, फिर उसको बोला भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी हम लोगों को बैठने दो। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हम कौन है? बोला लगता कोई नेता होता है, सुता। थोड़ी देर के बाद एक आदमी फिर आया, वो भी बोला कि भाई उठ के बैठिए। ये क्या तरीका है? जनरल बोगी है, थोड़ा उठ के बैठिए, बैठने की जगह दीजिए। तो उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हमको हम कौन है? वो आदमी पूछिए लिया तुम कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बोला तो सुता। असल जगह जो है वो दिल में होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। अभी कई बच्चों के दस्तार बंदी हुए। ये बेअदबी है। मेरे बच्चों तुम आगे आओ बेटा, यहां बैठो, यहां बैठो, इसलिए ये बेअदबी है। बस इतना काफी है। एक बात याद रखो, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाइए, आपके पास में कुछ बच्चे आए मदरसे के हाफिज कुरान। तो आपके पाँव में कुछ तकलीफ थी तो पाँव फैला के थे। तो वो जो बच्चे आए ना मदरसे के, तो आपने अपने खादिम से कहा कि मेरे पैर को थोड़ा मोड़ दो। कहा कि हजरत डॉक्टर ने मना किया है, पैर में आपकी तकलीफ है, मोड़ा नहीं जाएगा, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? और तो कुर्बान जाइए, थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम देखते नहीं हो मेरे सामने कुरान बैठा है। मेरे सामने ये बच्चे हाफिज़े कुरान है, ये कुरान बैठा है। ये बेअदबी है कि मैं कुरान के सामने अपने पांव को फैला के बैठूं। आज हमने इनकी कीमत ना समझी, इनका मकाम को ना समझा, इनके मर्तबे को ना समझा। और कुर्बान जाओ, कहने वाले कहते हैं मदरसे के बच्चे को देखे कुर्ता पैजामा टोपी, की नाम जुरे? बोली छेदीलाल। छेदीलाल कहां पर जा? मदरसा में पर जा। मौलवी बनवे, चंदा कर वेखे जो सोचो तो सही, गौर करने का मकाम है। मौलवी ना हो, ये हाफिज कुरान ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, गुजारा है? अरे गुजारा है, मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब 80 की स्पीड से भागेगा वकील साहब। जनाजा कौन पढ़ाएगा? मुसलमानों कुर्बान जाओ, ये हमारे मदरसे दीनी किले हैं। एक बात याद रखो, मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा था, मौलाना वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर ने कहा था उड़ीसा की सरजमीन पे, मुसलमानों हर घर में कम से कम एक बच्चा हाफिज कुरान होना चाहिए। 50,000 का मजमा था, जलसे में भी था। तो हजरत ने कहा था, किसी ने पूछा कि हजरत ये बात तो सही कि हर घर में एक हाफिज कुरान होना चाहिए। तो हजरत ने कहा कि लोगों, मुसलमानों, अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई तो जन्नत में ले जाने वाला होना चाहिए। तो हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन होना चाहिए। अल मुख्तसर इंशाअल्लाह
اس پر روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا. ساتھ ہی ساتھ پہلے جی لگا کر ایک مرتبہ ہم سب جتنے لوگ ہیں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 14 نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. اتنا بڑا گاؤں ہے یہ, اتنی بڑی بستی ہے دیاری مجگواں, الحمدللہ بڑے بڑے زمیندار پیسے والے لوگ رہتے ہیں. 14 نمبر پہ ایک آدمی اپنا نام پیش کرو انشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا دیکھیے گا جتنے بھی لوگوں نے اپنا نام پیش کیا ہے, جو پیسہ لکھوائے ہیں, خدا کے واسطے اس میں حضرت کو آپ کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. ہاں, اس لیے کہ یہ پیسہ آپ نے اللہ کو قرضہ دیا ہے. یہ پیسہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنہ دے دے. تو یہ قرض حسنہ آپ نے اللہ کو دیا ہے. اللہ کہتا پھر اس قرضہ کو ہم پہاڑ بنا کر اپنے بندے کو واپس کر دیں گے. تو آخرت میں واپس کرے گا اللہ, دنیا میں اس کا بدلہ دے گا. آپ کا یہ پیسہ جو آپ نے لکھوایا ہے, حضرت کو فون نہ کرنا پڑے, آپ کے دروازے پہ نہ جانا پڑے. جلسہ ختم ہوگا, گھر میں ہے تو پہلی فرصت میں لا کے دے دیجیے, آج نہیں تو کل لا کر دے دیجیے. تاخیر مت کیجیے گا, نہ جانے کب موت آ جائے اللہ کا قرضہ لیے ہوئے مر جائے. پتہ نہیں بیٹا ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا, بیوی ادا کرے گی کہ نہیں کرے گی, بھائی ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس لیے پہلی فرصت میں یہ اللہ کا قرضہ ہے. ایک بات یاد رکھنا, قرضہ معاف نہیں ہوگا, قرضہ معاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنازہ لایا جاتا, لوگ مر جاتے تو جنازہ کہ یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیے. تو جنازہ رکھا رہتا, آپ پہلے پوچھتے مرنے والے کے اوپر میں قرضہ ہے, تو بتایا تھا قرضہ ہے. تو قرضہ ادا کرنے والا کوئی بیٹا ہے, کوئی بھائی ہے؟ تو کوئی نہیں, نہ بیٹا نہ بھائی ہے. زمین ہے؟ زمین بھی نہیں ہے. تو قرضہ ادا کون کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تم اس کی جنازے کی نماز پڑھ لو, میں نہیں پڑھتا. ہاں, قرضہ ادا کرنے والا بیٹا ہے, بھائی ہے, تیار ہوتا کہ ہاں ہم اس کی قرضہ کو ادا کریں گے, اب نماز پڑھاتے. اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا, شرک معاف نہیں کرے گا, قرضہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے مسلمانوں, دنیا میں کسی کا قرضہ ہو, قرضہ لے کر کبھی مت مرنا. بیٹا نہ دے, انتظام نہ ہو, زمین ہے, زمین بیچ کر قرضہ ادا کر کے مرنا. ہاں, کوئی سبیل نہیں, کوئی راستہ نہیں, نہ زمین ہے نہ ہم قرضہ ادا کر سکتے, موت آ گئی تو جس کا قرضہ لیو معافی مانگ لینا کہ بھائی تم مجھے معاف کر دو. اگر وہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے گا. بس اب زیادہ دیر ہے نہیں, 5 منٹ کی گفتگو ہے. یہ سودا کو میں سستا کرتا ہوں. 1500 روپیہ دینے والے اس مجمع کے اندر میں 1500 2000 2500 3000 دینے والے کتنے نوجوان ہیں. ایک بچے کا خرچ کم سے کم ایک مہینے کا خرچ 500 روپیہ بنتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ مہمان رسول ہے, آؤ اپنے اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالو. 500 1000 روپیہ دینے والے کتنے لوگ ہیں انشاءاللہ نوجوانوں؟ یہ 500 روپیہ 0 مائل میں ہوٹل میں گھستے ہوگے, بریانی کھا کے, ناشتہ کھا کے, چائے پی کے, گٹکا کھا کے تھوک دیتے ہوگے. آج یہاں دے دو گے, قسم خدا کی اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا. ایک نوجوان آ رہا ہے ماشاءاللہ. آ جاؤ بھائی, کتنے لوگ تیار ہو؟ 1500 روپیہ 1500 2000 2500 دینے والا آ جاؤ. کم سے کم ایک بچے کا ایک مہینہ کا خرچ دو. الحمدللہ. دیکھیے دینے والوں کی لائنیں لگ گئی. اے بابو دیو ماشاءاللہ. فون پے کرو, گوگل پے کرو, الحمدللہ. فون پے کرو, گوگل پے کرو, کیش میں دو, الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ 1500 روپیہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے, پاکٹ میں ہے, پاکٹ میں ہاتھ ڈال دی. ماں بہنوں کے پنڈال میں حضرت رضاکار لوگ بھیج دیے, چادر رومال لے کر ماں بہنوں کے پنڈال میں رضاکار لوگ کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دیے. ماں بہنوں, تاریخ اسلام گواہ ہے, اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت نے دی ہے. آپ اس کی بیٹی ہو, دل کھول کر میری ماں بہنوں اس مدرسے میں تعاون کرنا. اللہ آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنائے, اللہ آپ کی بیٹیوں کو عالمہ بنائے. الحمدللہ. اے نوجوان کیا نام ہے؟ محمد راغب صاحب. الحمدللہ. حضرت ایک رومال بچھا دیے, یہاں پر ایک رومال بچھا دیے. الحمدللہ. دینے والے آ رہے ہیں. دیکھیے جو دینے والا ہے وہ دے گا, چاہے رہے چاہے نہ رہے, جو دینے والا ہے وہ دے گا. اور جو دینے والا نہیں ہے یہ تقریر سنائیے مت, تقریر کھلا کے الٹا دیے, 1 ٹکا نہیں دے گا.
جو دینے والا ہے وہ دے گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 1500 کوئی بڑی رقم نہیں ہے مسلمانوں، آ جائیے اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالیے، انشاءاللہ لا کر کے یہاں دے دیجئے۔ اچھا کچھ بچے چادر رومال پکڑ لیں، جس کو 100 200 300 110 روپے 20 روپے دینا ہے، چادر رومال میں ڈال دی۔ اے بابو چادر رومال پکڑ لو بیٹا، تھوڑا کھڑا ہو کے چادر رومال پکڑ دو۔ اے بابو ادھر بھی پکڑ لو، اے بیٹا پکڑ، مدرسے کے جلسہ ثواب ہوگا، پکڑ بیٹا پکڑ، اٹھ کھڑا ہو جانا، کیا دیکھتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، چادر رومال لے کے کھڑے ہو جاؤ، ہر طرف سے کھڑے ہو جائیے تو چادر رومال کے اندر میں ڈالیے، تو جس کو جو ڈالنا ہے پاکٹ میں ہے دے دیجئے، نہیں ہے اللہ معاف کرے گا، لیکن رکھ کر نہیں دینا یہ کنجوسی ہے، یہ بخیلی ہے، اور بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے، کنجوس کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں یہ مدرسے کا جلسہ ہے، اللہ کے رسول کا گھر ہے، اللہ کے محبوب کا گھر ہے، جہاں تک ہو سکے اے بابو خالی دوڑتے رہیے گا کہ لیتے رہیے، انشاءاللہ ہر آدمی اس میں حصہ لیجیے بھائی، ہر آدمی اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالیے، پیسہ ہے دے دیجئے، نہیں ہے اللہ معاف کرے گا، لیکن رکھ کر نہیں دینا یہ بخیلی ہے، یہ کنجوسی ہے، اور قربان جاؤ اسلام میں بخیلی کنجوسی کی کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جلدی کرو، ابھی بھوجپوری کی فرمائش ہوئی ہے، ابھی بھوجپوری آپ کو سنا دے رہے الحمدللہ، جلدی کرو بھائی، جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی جانا۔ ہماری ماں بہنوں کو پنڈال میں حضرت بھیجوا دیجئے گا، ہماری ماں بہنوں کو پنڈال میں رضاکار لوگ چلے جائیں چادر رومال لے کر ماں بہنوں کو پنڈال میں، تارا توری کرو بھائی۔ اے بابو کہ بچہ چادر رومال ادھر بھی پکڑ لو، ادھر پکڑ لو نا بیٹا، گھوم جاؤ تھوڑا سا، ثواب نہ ہوگا؟ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، ہر آدمی اگر 150 کر کے دے الحمدللہ کتنا پیسہ ہو جائے گا، ہر آدمی اگر 150 200 500 1000 دے کتنا پیسہ ہو جائے گا، قربان جائیے۔ ہم لوگوں نے فطرہ نکالنا چھوڑ دیا، ہم لوگوں نے زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دیا، ہم لوگوں نے اسرہ نکالنا چھوڑ دیا۔ مسلمانوں آج بیماری ہے، آج آفت ہے، آج وبا میں ہم پھیلے ہوئے ہیں، آج بلا میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے مال کا زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دیا۔ قربان جاؤ زکوٰۃ نکالو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کھیت میں اگر فصل دیا ہے اس میں غریب کا بھی حق ہے، یتیم کا بھی حق ہے، بیوہ کا بھی حق ہے، مسکین کا بھی یہ حق ہے، اور رشتہ داروں کا بھی حق ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ترا توری کرو بھائی، ترا توری کرو بھائی، چادر رومال لے کر یہ بچے گھوم رہے میرے بھائی، دل کھولے تمہارا تعاون کربو انشاءاللہ آمین، اپنا جن بھی دعا کربو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہے بھائی کتنے لوگ تیار ہیں بھائی؟ ادھر بھی تیار ہو جاؤ، ادھر بھی چادر رومال لے کر ایک نوجوان اس کونے میں بھی کھڑے ہو جائے الحمدللہ، اس کونے میں بھی کھڑے ہو جائے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ان کے پاس بھی جانا الحمدللہ الحمدللہ، جو یہاں اپنے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے، یہ سونے کا وقت تھا، لیکن الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان ایسے بیٹھے ہیں، لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی جلسہ میں آیا ہے، لیکن بہت سارے نوجوان ہمارے کھڑے ہیں۔ اللہ نے کھانے کے لیے منہ دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، سننے کے لیے کان دیا، کھڑے ہونے کے لیے پیر دیا، تو اللہ بیٹھے کچھ نہیں دل سے اے بابو بیٹھ جاؤ الحمدللہ۔ دیکھیے اب اتنا سنے پھر بھی کھڑے ہیں، کیسے کام چلے گا؟ سب بچہ بیٹھ جائے گا۔ اچھا سب پڑھا لکھا، ایسا بھی نہیں کہ کوئی جاہل ہے، یہ سب پڑھا لکھا ہے، کوئی ایم ہے کوئی ام ہے۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جلدی بیٹھو جلدی بیٹھو نا، اس میں اب اتنی تعریف کر دی پھر بھی نہیں بیٹھ رہا، بیٹھ جاؤ، کوئی ام ہے کوئی ام ہے، بیٹھو جلدی جلدی بیٹھو۔ بہت اچھا، ہاں الحمدللہ۔ اے دیکھیے اصل مجمع تو ادھر کھڑا ہے۔ اے بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، او جگہ نہیں ہے، بچے لوگ کہہ رہے کہ جگہ نہیں ہے، مٹی ہے شاید وہاں پر، تو مٹی میں تو جانا ہی ہے بیٹا ایک دن۔ اچھا وہاں پر بیٹھ جاؤ، وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ اچھا وہاں جگہ نہیں تو یہاں جاؤ، یہاں جگہ ہے نا رے الحمدللہ۔